السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید، اور یہ قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو سورۃ العادیات تک پہنچ چکا ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحاً ہانپنے والے، قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں۔ عادیات عادیہ کی جمع ہے جو عادی کا مفہوم ہے، اور عادی بمعنی وہ جماعت جو قتل و قتال کے لیے تیار ہو، اور تعادل قوم بمعنی لوگوں نے دوڑ میں مقابلہ کیا، اور عدد الفرسی بمعنی گھوڑے نے دوڑ لگائی۔ اور عادیات سے مراد وہ جنگ پر جانے والے گھوڑے ہیں جو مقابلے کی دوڑ میں حصہ لیتے رہے ہوں۔ واضح رہے کہ عادیات کے معنی میں گھوڑوں کا مفہوم شامل نہیں ہے، بلکہ ذبح کا لفظ عادیات کو گھوڑوں سے مخصوص کر دیتا ہے، کیونکہ ذبح صرف اس آواز کو کہتے ہیں جو سرپٹ دوڑنے کی وجہ سے گھوڑوں کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی گھوڑوں کا ہانپنا۔ فالموریات قدحا، پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاڑیاں نکالتے ہیں۔ اس آیت میں گھوڑوں کے رات کو دوڑنے کا مفہوم از خود شامل ہے، کیونکہ ان کے سموں کی پتھروں پر ضرب سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ زیادہ تر رات کو ہی نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر ان کی جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں۔ اہل ہر وقت قبائلی لڑائی اور لوٹ مار میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ حملے کے لیے رات کے وقت سفر کرتے تاکہ دشمن کو حملے کی خبر نہ ہو۔ رات کو وہ شب خون مارنا اپنی کثرِ شان اور اپنی شجاعت کے خلاف سمجھتے تھے۔ رات کو سفر کرنے کے بعد صبح دم حملہ کر دینے میں انہیں تین فائدے حاصل ہوتے تھے۔ ایک یہ کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، دوسرے اس وقت انہیں ہر چیز واضح طور پر نظر آنے لگتی تھی، تیسرے شب خون مارنے کی بدنامی سے بھی بچ جاتے تھے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان کی جو غبار اڑاتے ہیں۔ نقع بمعنی گرد راہ، اور وہ گرد و غبار جو کوئی تیز رفتار سواری اور اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ خاکی ذرات بوجھل ہونے کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس آیت میں دراصل گھوڑوں کی تیز رفتاری کی تعریف ہے، جو رات کو زمین ٹھنڈی اور شبنم آلود ہونے کے باوجود اس سے گرد و غبار اٹھاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں۔ گھوڑوں سے مراد وہی گھوڑے ہیں جو عرب قبائل ایسے موقع پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اپنے اس موقف کے حق میں ان کی دلیل یہ ہے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے جواب قسم کے دوران فرمایا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، اور چونکہ عرب قبائلی مال کی محبت کی وجہ سے یہ ایسے حملے کرتے تھے، یہاں جن گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ وہی لوٹ مال کرنے والے گھوڑے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی نہیں بلکہ گھوڑوں کے رسالہ ان پر سوار مجاہدین کی قسم کھائی ہے جو کافروں کے لشکر پر جا پڑتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی منزل پر پہنچ جاتے تو صبح کا انتظار کرتے، اگر بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو پھر حملہ نہیں کرتے، اور اگر نہ آتی تو حملہ کر دیتے۔ جہاد کے لیے گھوڑا رکھنے کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کا حال تین طرح پر ہے، کسی کے لیے تو وہ باعث ثواب ہیں، کسی کے لیے معاف، اور کسی کے لیے عذاب۔ ثواب اس کے لیے ہیں جو انہیں جہاد کی نیت سے باندھے اور چراگاہ یا باغ میں اس کی رسی کو کھلی چھوڑ دیں، وہ جہاں سے اور جہاں تک چلیں گے اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، اور اگر انہیں رسی توڑا لی اور قدم دو قدم آگے چلے گئے تو ان کے پاؤں کے نشانات ان کی لیج سب کچھ ان کے لیے اس کے لیے نیکیاں ہوں گی۔ اگر وہ کسی نہر پر جا کر پانی پی لیں، خواہ مالک کا انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ بھی ہو تو بھی مالک کو نیکیاں ملیں گی۔ ایسے گھوڑے تو مالک کے لیے باعث ثواب ہیں، اور جس نے اپنی ضرورت پوری کرنے اور دوسروں سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا رکھا، اللہ کا جو حق گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اسے نہ بھولا تو ایسے شخص کے لیے گھوڑا رکھنا معاف ہے، اور جس نے گھوڑا فخر، ریا اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے رکھا تو وہ اس کے لیے عذاب ہے۔
پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا کیا ان کا بھی یہ حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی خاص حکم نازل نہیں کیا۔ ان علماء کے خیال کے مطابق اللہ کے ہاں مجاہدین اور ان کے گھوڑے ایسی قدر و منزلت رکھتے ہیں کہ ان کی قسم کھائی جائے عام گھوڑے یہ اہمیت نہیں رکھتے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا سخت ناشکرا ہے۔ جواب قسم میں ان الانسان لربہ لکنود کہ انسان اپنے پروردگار کا سخت ناشکرا ہے۔ قنوت کا لفظی معنی، جواب قسم میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائیں، بالفاظ دیگر ایسے گھوڑوں کی 3 باتوں پر قسم کھائی ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسانوں کی اکثریت یا اللہ سے غافل اور اکثر ناشکرے ہوتے ہیں۔ قنوت ایسے ناشکرے کو کہتے ہیں جو مصائب و مشکلات کا تو ہر دم ذکر کرتا ہے مگر اللہ کے احسانات کا کبھی نام تک نہیں لیتا، یعنی وہ اللہ کے احسان ناشناس ہونے کے علاوہ اللہ کا احسان ناشناس ہونے کے علاوہ ہر وقت اللہ اور اس کی تقدیر یا اپنی قسمت کا شاکر رہتا ہے۔ ایسے شخص کے نرم سے نرم لفظ بھی نمک حرام ہی ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات کا یقین وہ خود بھی گواہ ہے۔ دوسری بات جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ اس کی خاطر لڑائی کے میدان میں جا گھستا ہے جہاں ہر طرف قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات تو وہ اپنی مالک کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے، مگر انسان وہ ایسا نمک حرام واقعہ ہوا ہے کہ اپنے مالک رازق کے لیے جان و مال کی قربانی تو درکنار اپنے پروردگار کا شکر ادا تک نہیں کرتا، بلکہ الٹا اس سے شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ مال و دولت اور انسان کی بے پناہ محبت، جس بات پر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں پوری طرح پھنسا ہوا ہے۔ پیسہ ہی اس کا دین و ایمان ہے۔ مال و دولت کے اصول کی خاطر ہی وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، لوگوں سے فریب اور جھگڑے کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں انتہائی بخیل واقعہ ہوا ہے۔ مال و دولت سے جس قدر انسان کو محبت ہوتی ہے وہ ہر انسان بذات خود مشاہدہ کر سکتا ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر وما في القبور، کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ قبروں میں جو کچھ ہے وہ باہر نکال لیا جائے گا۔ قبروں سے مراد قبرستان میں موجود قبریں ہی نہیں بلکہ ہر انسان کا مدفن ہے، خواہ یہ سمندر کی تہ میں چلا جائے یا درندے کے پیٹ میں چلا جائے یا آگ میں جل کر راکھ بن جائے، جو بھی صورت ہو بالآخر وہ زمین کے ذرات میں مل جائے گا، اور اللہ ان کے ذرات کو جمع کرنے اور زمین سے باہر نکال لانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، تو اس دن ان کا پروردگار یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اللہ تو آج بھی، پہلے بھی اور اس وقت بھی، یعنی ہر وقت بندوں کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے احوال سے پوری طرح باخبر تھا اور آج بھی پوری طرح باخبر ہے، لہذا کسی انکار کی گنجائش نہیں۔ سدادیات فائنل ہماری مکمل ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ چلو ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔